اور ہوتا رہنا چاہیے، اور اس مسئلے کو بیان نہ کرنے کی بڑی بڑی خرابیاں ہیں، تو کچھ نہ کچھ حل چل ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہمت کی، پچھلے سال پروگرام بنایا، لیکن کرونے کی وجہ سے وہ سارا ڈسمس ہو گیا۔ اب انہوں نے پھر ہمت کی، تو میں نے کہا کہ میں تیار ہوں، انشاءاللہ حاضری دوں۔ آج کا دن ہے 18 جون 2021۔ اس وقت وہاں صوبائی اسمبلی پنجاب میں وہ اجلاس ہو رہا ہے، تو میں وہاں کی غیر حاضری کر کے، وہاں بھی بڑی ایجنسیوں سے حاضری لگاتے ہیں۔ میرا چونکہ اب تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، تو وہ بھی پھر دیکھتے رہتے ہیں کون بندہ آیا کون نہیں آیا، تو چونکہ میں نے یہاں وعدہ کر لیا تھا، اس لیے کل ہی اجلاس سے واپس آیا، رات 12 بجے گھر پہنچا، اس نیت سے کہ ادھر پہنچ جائیں، چونکہ وعدہ کیا تو فارغ تو آج کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ دین کا کام، قرآن مجید کی عظمت اور ختم نبوت کا مشن ایسا ہی ہے کہ میں نے سوچا کہ وہاں غیر حاضری لگ جائے گی، کچھ مالی نقصان بھی ہو جائے گا، لیکن یہاں جو وعدہ کیا ہوا ہے اب وہ نبھانا چاہیے۔ تو میری حاضری ہو گئی یہاں پر۔ ابھی یہ لکھا بھی ہے دستار فضیلت کانفرنس، کہ جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے ان کی عزت افزائی کی جائے، ان کو دستار یعنی پگڑی باندھی جائے اور ان لوگوں کی تعریف کی جائے۔ تو اسی ہمارا سارا کچھ قرآن پاک، ٹھیک ہے کہ قرآن مجید سے باہر تو ہم نے جانا کوئی نہیں۔ قرآن پاک ہی ہمارے لیے منبع رشد و ہدایت ہے اور رہنمائی کی زینہ ہے، سیڑھی ہے، اور حبل اللہ کی یہ رسی ہے، تو اس کے بغیر تو ہمارا کوئی گزارا ہی نہیں۔ جو کچھ علوم اور فنون ہمیں ملتے ہیں یا ملیں گے، سارے کے سارے وہ قرآن پاک سے ہی ہیں۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام سب نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سائنسدان، وہ ہمارے ہاں چنیوٹ ایک کالج میں آئے، ایک تقریب تھی، تو اس میں وہ بچیوں کا کالج تھا، ان کو وہ بات نصیحت کر رہے تھے۔ انہوں نے بچیوں کو کہا کہ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں، آپ سب کچھ بنیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، پائلٹ بنیں، سب کچھ بنیں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو ضرور پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی کھپا کر ہم نے ایٹم بم، ایٹم کا راز تلاش کیا۔ جب میں نے قرآن پاک پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ پاک نے تو ایٹم کا راز آج سے 1450 سال پہلے ہی قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ اور انہوں نے خود کہا کہ میں ہر روز اب بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کرتا ہوں اور 1 گھنٹہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہوں۔ تو اتنے بڑے قابل بندے وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ جو علوم ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیے، اور قرآن پاک ہے کیا؟ اس کو کہا جاتا ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، یعنی یہ جو ہم کاغذ ایک ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ چند ورقے ہیں، اس کے اوپر جلد ہے، اس کے اوپر جزدان ہے، غلاف ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ پاک کی ذات ابدی ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ پاک کو کبھی زوال نہیں آئے، کبھی زوال آئے گا؟
قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے الا وجہہ، سوائے اس کی ذات۔ تو اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے رہے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو جلد ہے اس کے اندر وہ الفاظ جو ہے نا وہ لکھے تو کاتبوں نے یا پریس کے اوپر چھپ گئے، لیکن وہ الفاظ ہیں کس کے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جیسے اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن یہ کلام اللہ کا باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کی ذات کے اندر اللہ کی یہ صفت ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج بے شک امریکہ والے قرآن پاک پر مقدمہ چلاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے دہشت گردی سکھائی، حالانکہ جتنا امن و امان انسان تو کجا، جانور، کیڑے مکوڑے، چیونٹیوں کے حقوق بھی قرآن پاک نے ہمیں بتائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ چیونٹی چھوٹی کیڑی، پنجابی میں کیڑی، اردو میں جو چیونٹی آگئے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں نمل۔ اللہ پاک نے نمل، چیونٹی، اس کے بارے میں بھی ایک مستقل سورت نازل فرمائی، اور اس کا نام رکھا سورت نمل۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ نمل، چیونٹی، اس کے عنوان پر ایک سورت نازل فرمائی۔ عنکبوت، مکڑی ہے، عنکبوت مکڑی، اس کے اوپر ایک سورت نازل فرمائی۔ تو جو قرآن چیونٹی کے حقوق بتاتا ہے، جو قرآن مجید وہ عنکبوت اور ذباب کا معنی مکھی کا ذکر ہے کہ نہیں قرآن میں؟ تو اللہ پاک نے وہ چیونٹی، عنکبوت اور یا ذباب، مکھی تک کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے قرآن پاک۔ تو جس قرآن نے چیونٹی، کیڑی، اس کے حقوق، اس کے جان کے تحفظ کا ہمیں درس دیا قرآن پاک نے، وہ قرآن پاک دہشت گردی سکھایا۔ سب سے بڑا دہشت گرد وہ خود امریکہ ہے۔ یہ امریکہ والے کس کی تابعداری کرتے ہیں؟ یا تورات کی یا زبور، ٹھیک ہے، اہل کتاب ہیں، ان کی جیسے ایک کتاب ہے نا تورات، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تالمود کتاب، اس کا ایک چیپٹر ہے، ان یہودیوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ پاک کے تم بیٹے ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا، قرآن پاک میں ان کا دعویٰ موجود ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ تو اس تالمود کتاب میں یہ سبق دیا گیا یہودیوں کو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ نے تمہیں بھیجا ہے اس مقصد کے لیے کہ پوری دنیا کے اوپر تم حکومت کرو۔ اور اگلا سبق یہ ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تمہیں جتنا جھوٹ بولنا پڑے اتنا جھوٹ بولو، جتنے بندے مارنے پڑے اتنے بندے مار دو، اور کوشش کرو کہ کسی طریقے سے تمہاری حکومت دنیا پر قائم ہو جائے۔ تو دہشت گرد ہم ہیں یا امریکہ والے؟ یہ جو افغانستان کے اوپر حملہ کیا نا امریکہ نے، نوائے وقت نے
کچھ حقائق جمع کیے تو اس نے ثابت کیا کہ افغانستان کے اوپر جو وار کیا ہے، حملہ کیا ہے، اس میں امریکہ نے 700 جھوٹ بولے. اور وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہ ان کی مذہبی کتاب تالمود ان کو وہ سکھاتی ہے کہ یہ دنیا کی جھوٹی حکومت اقتدار حاصل کرنے کے لیے تمہیں جتنا جھوٹ بولنا پڑے اتنا جھوٹ بولو. اور ہماری کتاب ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ہم نے تو اب نہ جھوٹ بولنا ہے نہ دہشت گردی کرنی ہے. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بہتان اگر قرآن پاک پر ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن پاک دہشت گردی سکھاتا ہے. آپ وہی سورۃ نمل کی وہ آیت اس میں ذرا تصور کریں کہ چیونٹی، وہ جو اللہ پاک نے حکایت کی ہے چیونٹی کے بارے میں، تو چیونٹی کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں تم گھس جاؤ اپنے مساکن، مسکن کا معنی گھر، رہنے کی جگہ. تو ان کا گھر کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہی ہوتے ہیں. تو چیونٹیوں کی جو بڑی سردار ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے اے چیونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے سوراخوں میں. لا یحتمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام وہ ان کی فوج تمہیں مسل ہی نہ دے، کچل ہی نہ دے. آگے کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پیروں کے نیچے کوئی چیونٹیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. یہ واقعہ کب کا ہے؟ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا. آپ کے لشکر میں اونٹ، گھوڑے، ہاتھی، قسم و قسم کے جانور ہوتے تھے. اب آپ خود سوچیں جب لاکھوں کا مجمع جا رہا ہو، ہاتھی اور گھوڑے اور اونٹ اس میں ہوں، گرد و غبار اڑ رہا ہو، تو نیچے کو پتہ چلے گا کہ کوئی چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ نہیں نہ پتہ چلے گا. وہ جو چیونٹی ہے اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور ہے کہ اگر یہ ہمیں روندیں گے، ہمیں یہ کچل دیں گے تو اس حال میں کچلیں گے کہ ان کو ہمارا پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مسلمان کو پتہ چل جائے، مسلمان کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی کیڑا مکوڑا ہے تو جان بوجھ کر اس کو وہ نہیں مارے. یہ ہے مسلمان کی شان. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، مولانا عبد المنان صاحب، مدینہ منورہ میں. قدرتاً میں ان کے پاس گیا، ایسے باتوں میں خود بھی بولے مولانا عنایت اللہ صاحب تشریف لے آؤ ماشاءاللہ اسٹیج پر. اچھا تو وہ خود جو ہے فرمانے لگے کہ میں جب لیٹرین میں جاتا ہوں، لیٹرین میں اب آپ کی بھی پکی بن گئی لیٹرین میں، وہ اندر کموڈ ہے یا پاٹ ہے، برتن چینی کا لگا ہوا، پہلے زمانے سادے ہی تھے. تو وہ فرماتے ہیں میں جب لیٹرین میں جاتا ہوں تو میں اپنے ساتھ 1-2 شاپر لے جاتا ہوں. کیوں؟ خود ہی بتایا. کہتے ہیں میں اس لیے شاپر لے جاتا ہوں کہ عام کیڑے مکوڑے کی عادت یہ ہے کہ وہ لیٹرین کے اندر نہ گھسے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ خوراک جو ان کی ہے، وہ جو پارٹ ہوتا ہے لیٹرین کا، اس میں مل جاتی ہے. تو وہ کیڑے مکوڑے وہ خوراک کھانے جاتے ہیں. مولانا عبد المنان صاحب فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں جاؤں گا وہاں پیشاب کروں گا، پانی ڈالوں گا تو وہ کوئی چیونٹیاں، کوئی کیڑے وہ پانی میں بہہ کر نیچے نہ چلے جائیں اور وہ ہلاک نہ ہو جائے.
تو میں کیا کرتا ہوں، وہ شاپر ہاتھ پر چڑھا کر وہ چونٹیوں کو کیڑوں کو باہر نکالتا ہوں، پھر لیٹرین کا استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان اس کا تصور یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ چیونٹی ہمارے بارے میں مسلمان اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تصور یہ رکھتی ہے چیونٹی کہ اگر سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پیروں کے نیچے چیونٹی آ رہی ہے تو وہ اس کو نہیں مسلے۔ یہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک نے ان چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کے آداب وہ بھی ہمیں بتائے، اور اللہ پاک نے اپنے آپ کو رحمت، اللہ پاک نے اپنے آپ کو فرمایا سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، اس اللہ کی ہیں جو پالنے والے ہیں تمام جہانوں کو، پالنے والے ہیں تمام جہانوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ احزاب میں کیا صفت بیان فرمائے، اور سورۃ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے اپنے لیے رب العالمین، اپنے آپ کو رب العالمین قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ گویا جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت کا فیض پہنچ رہا ہے، وہاں وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض پہنچ رہا ہے۔ میں کل پرسوں مرقات کتاب ہے مشکات شریف کی شرح، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک جگہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا رسول الخلق، یعنی آپ تمام مخلوق کے رسول ہیں۔ یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، جنوں اور انسانوں کے۔ علماء نے کہا کہ آپ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، اور آپ کا فیض وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق یا اس کو بھی پہنچ رہا ہے۔ کہ آپ سنتے رہتے ہیں معجزات میں سے ایک گائے آئی، اس نے آ کر شکایت کی کہ میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے، وزن زیادہ ڈالتا ہے۔ کنکروں نے آپ کے ہاتھ میں، آپ کی مٹھی میں جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور جو ہے درخت جو ہے درخت وہ جھوپے سایہ کرنے لگا۔ یہ ساری تعلیمات قرآن پاک میں۔ تو یہ کلام، اچھا پھر آپ یہ سوچیں کہ ابھی میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ یہودیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بولو اللہ نے۔ عیسائیوں کو کس نے پیدا کیا؟ مسلمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ قادیانی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ ظہور تو اب ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن پاک کا نزول تو اس وقت ہوا، لیکن جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ پاک کی ذات کے اندر یہ کلام تو پہلے دن سے موجود ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کے جو مراتب اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے جو تذکرے ہیں، یہ تو ہے قرآن پاک کہتا ہے، سورۃ فتح میں ہے ذالک مثلہ فی التوراۃ، کہ یہ صحابہ کرام کی مثال اللہ پاک نے تورات میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے جب اصحاب کرام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے روز اول سے طے کر دیا تھا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق ہیں، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی ہیں، خلیفہ چہارم سیدنا علی